بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو خیر القرون کی حسین گھڑیوں کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابند فرمایا، ڈیوٹی لگائی کہ تم نے بیت المال کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے احکام سن کر پھر اس کی تعمیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈیوٹی دے رہے تھے، رات کو تو چور آ گیا اور اس نے آ کے غلہ ڈالنا شروع کر دیا، چوری کرنا شروع کر دیا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، مہربانی کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس نے یوں لجاجت کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن جب صبح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے امی آقا صاحب علم لدنی آقا نے سوال فرمایا ابو ہریرہ ما اسیرک البارحہ، تیرے وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب یہ مسکراتے ہوئے جناب ابو ہریرہ کو جب میرے آقا نے یہ خطاب فرمایا تھا تو ابو ہریرہ کے دل کے آنگن میں خوشیوں کے کتنے قافلے اترے ہوں گے جب انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبسم ریز ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، وہ آیا تھا اور اس نے چوری کرنا شروع کی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے منت سماجت بہت کی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جناب ابو ہریرہ یوں عرض کرتے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر وہ آئے گا۔ رات ہوئی تو جناب سیدنا ابو ہریرہ اور زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس مال کی نگرانی کر رہے ہیں تو چور پھر آ گئے۔ اس نے آ کے پھر غلہ ڈالنا شروع کر دیا، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ پھر منتیں کرنے لگا، جب اس نے بہت منت سماجت کی تو پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب صبح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا، ما اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، وہ آیا تھا، میں نے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب اس نے بہت منت سماجت کی تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا آج رات پھر وہ آئے گا۔ وہ پھر تیسرے دن بھی آ گیا، رات کو اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو اس نے منت سماجت شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بالکل تجھے نہیں چھوڑ سکتا، یہ تیسری رات ہے کہ تم مسلسل مجھے تنگ کر رہے ہو اور چوری کرنے آ جاتے ہو۔ اس نے کہا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تم چاہو کہ تمہارا مال چوری سے محفوظ ہو جائے تو پھر اس طرح کیا کرو کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارا مال اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا اور وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی تو اس پہ انہوں نے اس قیدی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پھر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، آیا تھا، اس نے منت سماجت کی، میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ شیطان تھا اور وہ بیت المال کا مال چوری کر رہا تھا۔ برادران اسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماضی، حال اور مستقبل کے سارے پردوں سے واقف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں سے ہمیشہ اس کا اعتراف کی، اقرار کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔